السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے تفصیل سے جانا کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور اگر سفر میں پانی اسے دستیاب نہ ہو سکے، یعنی وہ پانی کو نہیں پاتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ تیمم کرنا چاہے تو تیمم کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ آپ ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں کہ جب انسان پانی کے استعمال سے عاجز ہو، اور عاجز کی کئی شکلیں ہیں، پانی نہ ملنا یہ ایک طریقے سے عاجز ہے، یا پھر ایسی جگہ پانی کا ہونا جہاں پہ انسان کو پہنچنا مشکل ہے، یہ بھی ایک طریقے کا عاجز ہے، یا پھر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اب وہ بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے کہ اگر ہم پانی کا استعمال کریں گے تو یہ بیماری بڑھ سکتی ہے، تو اس صورت میں یہ بھی ایک عاجز کا طریقہ ہے، یہ بھی ایک پانی کے استعمال سے انسان عاجز ہے اس صورت میں بھی۔ لہذا اگر کوئی شخص پانی کے استعمال سے عاجز ہو، کسی بھی صورت سے عاجز ہو، تو اس صورت میں اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ تیمم کرے۔ پانی اگر موجود ہے، پانی کے استعمال سے اگر اسے خدشہ نہیں ہے، یا پانی کو بآسانی استعمال میں لا سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر تیمم کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر وضو واجب ہے۔ یہ مسئلہ آپ ذہن کے اندر رہے۔ اور یہ جو حدیث ہم نے پچھلا جو پڑھا کہ اگر تیمم سے انسان نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر اسے پانی نظر آتا ہے، تو اس صورت میں وہ نماز کو دوبارہ نہیں لوٹائے گا، دوبارہ نہیں پڑھے گا، اسی تیمم سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر جانا تھا۔ آج کے حدیث میں ہم جانیں گے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، یا پھر سفر کی حالت میں ہے، تو کیا وہ تیمم کرے گا یا نہیں۔ آئیے ہم حدیث سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں۔ یہ کون ہیں، ان کے تعلق سے ہم بتا چکے ہیں، اور ہم ایک اسپیشل ویڈیو بنا کر ڈال چکے ہیں۔ 7 مشہور راوی، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ 20 راوی جو مشہور ہیں ان کے تعلق سے ویڈیو بنا کر ڈال دیں۔ ابھی فی الحال ہم نے 7 مشہور راوی کا ذکر کر دیا ہے اور ویڈیو بھی بنا کر ڈال دیا ہے۔ یہاں پر ہم ان کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں آپ کو پھر بتانا چاہتے ہیں، آپ اسے دیکھ لیں۔ یہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں۔ یہ باتیں معلوم ہونی ضروری ہے۔ سب سے اہم ہے کہ ان کا جو احادیث ہے، یہ کتنا اللہ کے نبی سے حدیث کو روایت کیے، یہ معلوم ہونا سب سے اہم ہے۔ احادیث ان سے کتنی روایت ہے؟ 1660، یعنی 1660 احادیث ان سے مروی ہے۔ اور یہ کہاں پہ دفن ہے؟ طائف میں دفن ہے۔ اور ان کی کنیت ابو عباس ہے۔ ان کا پورا نام عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب ہے۔ عبداللہ بن عباس کو آپ حدیث کے اندر ابن عباس کے نام سے اکثر پڑھیں گے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عن ابن عباس۔ یہ عن ابن عباس، ان کا پورا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے اسلام قبول کیے ہیں، دونوں باپ بیٹے صحابی ہیں۔ تو یہ بنیادی باتیں آپ رکھیں، اور ان کی وفات 68 ہجری میں ہوئی، یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ راوی کے تعلق سے بنیادی باتیں معلوم ہونی ضروری ہے، اس لیے ہم ذکر کر دیتے ہیں تاکہ کچھ بنیادی باتیں راوی کے تعلق سے معلوم ہو۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ابن عباس آپ کو بار بار حدیث کے اندر نظر آئے گا۔ ان کا پورا نام عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب ہے، لہٰذا اگر کہیں پر بھی ابن عباس آپ کو نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہاں پر حدیث ہے۔
تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں فی قولہ، اس قول کے سلسلے میں، کون سے قول؟ اللہ رب العالمین کا یہ جو قرآن مجید کے اندر قول ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ اگر تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ اگر تم مریض ہو یعنی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، تو اسی آیت کے اندر ایک سیاق ہے، اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کر لو۔ تو اس آیت کے بارے میں کسی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، تو عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہے، وہی ذکر کر رہے ہیں یہاں پر۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، اذا كانت بالرجل، جب آدمی کو الجراحت، کوئی زخم لاحق ہو جائے، کوئی زخم لگ جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والقروح، اور کوئی گھاؤ لگ جائے۔ قروح کا استعمال عموماً جنگ میں کرتے ہیں، جو جنگ میں تلوار وغیرہ سے لگ جاتے ہیں، تو اس جنگ میں جو گھاؤ لگ جاتے ہیں، جو پھوڑا پھنسی، جو پھوڑا یا گھاؤ جو زخم ہوتا ہے اسے قروح کہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی جنگ کر رہا ہے، اسے کوئی زخم لاحق ہو جائے یا کوئی گھاؤ ہو جائے، فَيُجْنِبُ، اور وہ جنبی ہو جائے، اسے جنبی لاحق ہو جائے یعنی وہ ناپاک ہو جائے، فَيَخَافُ، اور اسے ڈر ہو، أَن يَمُوتَ، کہ وہ مر جائے گا، یعنی اگر وہ غسل کرے گا تو مر جائے گا، فَيَخَافُ، پس وہ ڈرے، أَن يَمُوتَ، کہ مر جائے گا، إِنِ اغْتَسَلَ، اگر غسل کر لیا تو، یعنی اگر غسل کرنے سے موت کا خدشہ ہو تو کیا کرے؟ تیمما، تیمم کر لے، یہ موضوع شاہد ہے، تیمم کر لے۔ رواہ دارقطنی، اسے دارقطنی نے روایت کیا موقوفاً، کیونکہ یہ صحابی نے روایت کیا اس لیے اسے موقوف کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر اسے کوئی جنبی ہو گیا تو جنبی کی حالت میں اگر اسے پانی کے استعمال سے خدشہ ہے کہ اگر میں پانی کا استعمال کیا تو میری جان جا سکتی ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ تیمم کر لے، اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ پانی کا استعمال نہ کرے بلکہ تیمم کر لے۔ اسی لیے جو سوال تھا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یہ سوال کے جواب میں عبداللہ ابن عباس نے کہا۔ اب یہاں مردہ جو اللہ نے استعمال کیا، مریض، بیمار، یہ کوئی عام بیماری نہیں بلکہ ایسی بیماری کہ اگر پانی کا استعمال اگر وہ انسان کرے گا تو پھر اسے مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہے، اسے جان کے جانے کا خدشہ ہو، تو اس صورت میں اس کے اوپر تیمم ہے۔ یا اسی طریقے سے سفر کا لفظ استعمال ہوا، سفر سے ہر سفر مراد نہیں ہے بلکہ وہ سفر مراد ہے جس سفر میں آپ کے پاس پانی نہ میسر ہو، پانی نہ ہو۔ اگر سفر میں پانی موجود ہے تو اس صورت میں آپ کے اوپر تیمم واجب نہیں ہے بلکہ آپ کو پانی استعمال کرنا ہوگا۔ اگر پانی کے استعمال سے آپ عاجز ہیں تو اس صورت میں آپ کے اوپر یہ سفر میں تیمم جائز ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو جائے اور اسے پانی کے استعمال سے خدشہ ہو تو اس صورت میں وہ تیمم کر لے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیماری اس کو لاحق ہو گئی اور اس بیماری سے اسے خدشہ ہو کہ بیماری بڑھ سکتی ہے، تو اس صورت میں وہ انسان تیمم کر لے گا۔ یا پھر ایسی سفر میں ہو جہاں پانی اسے میسر نہ ہو، پانی نہ ہو، تو اس صورت میں اس کے اوپر بھی تیمم ہے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، ان علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کسرت احدا زندیہ، ان کسرت ٹوٹ گیا، احدا زندیہ، زندیہ کہتے ہیں جو ہتھیلی کا جو جوڑ ہوتا ہے، جہاں سے یہ ہتھیلی شروع ہوتا ہے، جو ہتھیلی کی جو یہ ہڈی ہوتی ہے جو ملا دیتی ہے ایک ہتھیلی کو، ہتھیلی کے جوڑ کو زندئی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں زندئی میں سے ایک ہاتھ کا جو مطلب ہڈی تھا وہ ٹوٹ گیا،
फसअलतु, तो मैंने सवाल किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़अमरनी, तो मुझे हुक्म दिया, अन अमसह, कि मैं मसह कर लूँ, अलल जबाइरी, पट्टी पर। जबाइर कहते हैं कोई ऐसी पट्टी जो मजबूती से लपेट कर बांध दिया गया हो। अब जाहिर सी बात है, आप अक्सर देखते होंगे कि जिसका पैर टूट जाता है तो या हाथ टूट जाता है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो क्या क्या लपेटते हैं और फिर उसके ऊपर क्या क्या वाइट लगा देते हैं। आप बखूबी ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई हाथ में या पैर में कोई ऐसी चीज़ बंधी है जिसे खोलना मुश्किल है, और अगर ऐसी चीज़ लग चुके हैं कि उस पर पट्टी लगी हुई है और उसमें दुश्वारी आपको खोलने में, तो इस सूरत में इस आपके ऊपर ये जायज़ है कि आप तयम्मुम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पट्टी अगर जैसे आप गुस्ल कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर भी फेर सकते हैं। आपके ऊपर ये वाजिब नहीं है कि आपके ये जो पट्टी उसे खोलें, ऐसा नहीं है, बल्कि आप वज़ू कर रहे हैं और वज़ू की हालत में आपके पैर में कहीं पे ज़ख्म लगा है और उस पर आपने पट्टी बांध लिया मजबूती से, कई सारे गिरोह लगा दिए हैं, अब उस गिरोह को खोलने में आपको दुश्वारी लायक होगी, तो इस सूरत में आपको क्या करना, उसके ऊपर मसह कर लेंगे, हो जाएगा, ये चल जाएगा। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, उनके हाथ में से कोई एक जो हड्डी थी टूट गई थी तो उन्होंने पट्टी बांध लिया था, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उस पर मसह कर लो। इससे मालूम हुआ कि मसह कर लेना ये जायज़ है। लेकिन ये जो हदीस है ये हदीस ज़ईफ़ है। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने इसे पूरे तरीके से कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हदीस ज़ईफ़ नहीं, लेकिन जो मानन बात है कि पट्टी पर मसह करने की, ये बात सही है, ये दुरुस्त है। एक और हदीस देखते हैं, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इनके ताल्लुक़ से भी हम बता चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। फिर रजुली, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं, फिर रजुली, उस आदमी के बारे में, अल्लज़ी शुज्जा, शुज्जा कहते हैं सर में ज़ख्म लग जाने को, अगर किसी को सर में ज़ख्म लग जाए तो उसे शुज्जा कहते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं उस आदमी बारे में जिसे सर में ज़ख्म लग गया था, जिसे सर में पत्थर से चोट लग गया था। फ़ग़तसला, और उस आदमी ने गुस्ल कर लिया तो मर गया। इसका एक पीछे बैकग्राउंड, एक वाक़या है। वाक़या कैसे है कि रास्ते में आ रहे थे, उन्हें एक सर में पत्थर या कोई चीज़ लगा, पत्थर उमूमन कहा जाता है कि सर में पत्थर लगा, फिर उनको एहतलाम भी हो गया। अब एहतलाम की सूरत में उनके ऊपर गुस्ल वाजिब था, तो अब अगर वो गुस्ल करते जो ज़ख्म लगा है तो फिर उनको मौत का खदशा भी था। तो उन्होंने सहाबा से सवाल किया कि बताओ क्या मेरे लिए इसमें तयम्मुम की गुंजाइश है, यानी मैं पानी के ज़रिए गुस्ल ना करूं बल्कि मैं तयम्मुम के ज़रिए से हासिल कर लूं, पाकी गुंजाइश है। सहाबा ने कहा कि पानी मौजूद है, इस सूरत में हमें कोई नज़र नहीं आती कि आपके लिए रुख्सत है, लिहाजा उन्होंने गुस्ल कर लिया और वफ़ात पा गए। जब अल्लाह के नबी को खबर दिया गया कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ, अल्लाह के नबी ने बड़े सख्त जुमले में कहा कि उन लोगों ने उन्हें कत्ल कर दिया, उस सहाबी को उन सहाबा ने कत्ल कर दिया, अल्लाह उन्हें गारत करे, अल्लाह की मार हो उन पर। जब उन्हें मसला मालूम नहीं था तो क्यों नहीं दरियाफ्त किया, ये अल्लाह के नबी के जुमले थे। तो ये उस आदमी के बारे में वाक़या है जिसे सर में पत्थर लगा था और उसे एहतलाम हो गया था और उसने गुस्ल कर लिया, इस सूरत में उसके ऊपर तयम्मुम था। यहाँ पे कहना ये था कि वो आदमी जिसको जान का खदशा हो, वो आदमी जिसके पानी के इस्तेमाल से अगर उसे लगता है कि मेरी बीमारी बढ़ सकती है या फिर मैं मर सकता हूँ, तो इस सूरत में उसके ऊपर तयम्मुम वाजिब है, न कि गुस्ल वाजिब है। इंसान जुनबी हो जाए, अब पानी इस्तेमाल करेगा, कोई ज़ख्म इतना गहरा हो कि अब आपका मौत ही हो सकता है, तो इस सूरत में आपके ऊपर वाजिब है कि तयम्मुम करें। इन्नमा कान, अल्लाह के नबी ने कहा था
جب ایسا مسئلہ آیا تھا تو کہ بے شک اس کے لیے تیمم کرنا تیمم کہ تیمم کر لیتا تو کافی تھا، انما کان فی بے شک اس کے لیے کافی تھا تیمم کہ وہ تیمم کر لیتا، ویاسی و علی جرحہ اور جو پٹی تھا علی جرحہ جو زخم تھا اس پر جو پٹی تھا، خرقتن جو کپڑا وغیرہ جو باندھتے ہیں زخم پر، اس کپڑے پر کیا کرتا وہ تیمم کر لیتا۔ کیسے؟ جو پٹی یا ویاسب علی جرحہ پٹی باندھ لیتا، ثم یمسح علیہا پھر اس پہ مسح کر لیتا، ویغسل اور غسل کر لیتا یعنی دھو لیتا سائر جسدی اور باقی جسم کو، یعنی اللہ کے نبی کہتے ہیں جس جگہ اسے چوٹ لگی تھی اس پہ پٹی باندھ لیتا اور پھر اور جگہ پہ پانی وہ بہا لیتا۔ اور آگے دیکھ لیجئے ایک رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا بھی سند اس سند کے اندر ضعیف ہے اور اس میں اختلاف ہے اس کے روات بارے میں۔ اس حدیث کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کے جسم میں کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسا زخم لگا ہے کہ اگر پانی کا استعمال کرے گا تو پھر اس بیماری میں بڑھنے کا خدشہ ہے یا پھر جان جانے کا، تو اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے اوپر مسح کر لے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس کے ہاتھ میں کہیں پہ زخم لگا، اب اس ہاتھ پہ وہ پٹی باندھ لے، جگہ پانی نہ پہنچائے بلکہ مسح کر لے، ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ یا پھر اسی طریقے سے پانی نہیں مل رہا اس کے لیے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر لے، کافی ہے۔ تو یہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوا۔ ایک اور حدیث جو لاسٹ ہے یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، قالا کہتے ہیں، یہ حدیث جو اوپر والی تھی یہ حدیث بھی ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث جو اور دیگر روایت سے جو ملتی ہے یہ بات واقعہ صحیح ہے اور یہ حدیث معنن بھی صحیح ہے۔ یہاں پہ جو حدیث ہے یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں بھی اختلاف ہے کہ حدیث ضعیف ہے کہ نہیں، اور دیگر روایتوں سے یہ حدیث کے صحیح ہونے پر احادیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں، من السنتی سنت میں سے یعنی سنت نبی کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ یصلی الرجل کہ آدمی نماز نہ پڑھے بالتیمم تیمم کے ذریعے الا صلاۃ واحدہ مگر ایک نماز، ثم یتیمم للصلاۃ پھر وہ تیمم کرے گا للصلاۃ الاخری دوسری نماز۔ یہ حدیث بالکل ضعیف ہے۔ اس حدیث کے اندر معنن بھی ضعیف ہے، روایتاً بھی ضعیف ہے، ہر طریقے سے ضعیف ہے۔ اس حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جب نماز کے لیے وقت ہوگا، ایک نماز کے لیے ایک وضو، دوسرے نماز کے لیے دوسرا تیمم، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر تیمم کیا، تیمم وضو کے قائم مقام ہے، اگر تیمم کیا اور اسے وضو مطلب کہ تیمم نہ ٹوٹا تو اس صورت میں وہ دوسری نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اگر پانی اسے نہ ملے تو۔ اگر پانی مل گیا تو پھر تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں گے آپ کہ ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تیمم کیا ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تیمم میں ایک اور چیز ہے کہ اگر پانی اسے مل گیا اور پانی کے استعمال پہ وہ قادر ہے تو اس صورت میں اس کا بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ہم نے الحمدللہ باب المسح علی الخفین یہ باب التیمم مکمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔